السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق آموز خواب پیش خدمت ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں دوستوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک پاکیزہ مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ وہاں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا اسی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ وہ سب اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا اس شخص کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ پھر اپنی پہلی جگہ وہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ کبھی نکلنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے وہ پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔
اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے، یعنی اس میں پھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے، اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے، وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار و رموز تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہان میں، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اور جس کا سر کوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا تھا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا ہوتا ہے اور دن کو اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور ان کے گردا گرد جو بچے دیکھے، وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھوک رہا تھا، وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے، وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل علیہ السلام ہوں، اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ابھی آپ کو لے جاتے۔